بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آؤ کتاب پڑھے میں ہم آپ کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہماری گفتگو پیج نمبر 710 تک آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ آئیے سلسلے کو شروع کرتے ہیں پیج نمبر 711 سے۔ امام کا خط قم کے ایک جلیل القدر عالم کے نام۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جو خطوط تحریر فرمائے ہیں ان میں سے ایک خط قم کے جلیل القدر شیعہ عالم بلند پایا فقی علی بن حسین بن بابوے قمی کے نام تحریر فرمایا۔ وہ گرامی نامہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والعدوان الا علی الظالمین ولا الہ الا اللہ احسن الخالقین والصلاۃ علی خیر خلقہ محمد وعطرتہ الطاہرین۔ اس خدا کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، حمد ہے اس خدا کی جو سارے عالم کا پروردگار ہے، نیک انجام پرہیزگاروں کا ہے، اور جنت خدا کو ایک ماننے والوں کے لیے ہے، اور جہنم منکرین کے لیے ہے، ظلم و ستم بس ظالم اور ستمگروں کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے جو بہترین خالق ہے۔ خدا کا سلام ہو بہترین مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک پر۔ خدا کی حمد و ثنا کے بعد اے بزرگ شخصیت کے حامل، ہمارے مورد اعتماد اور ہمارے پیروکاروں کے فقی ابو الحسن علی بن حسین قمی، خدا تمہیں ان چیزوں کی توفیق عنایت فرمائے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی ہے، اور تمہاری نسل میں بہترین فرزند قرار دے۔ میں تمہیں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تمہیں نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاکید کرتا ہوں، کیونکہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تمہیں یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ تم لوگوں کی خطاؤں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرو، غصہ پی جایا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم اور نیک سلوک کرو، بھائیوں کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرو، سختی اور آسائش کے وقت ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کی جہالت اور نادانی کے مقابلے میں بردبار رہو، دین میں گہری نظر رکھو، امور کو مستحکم انجام دو، قرآن کا علم حاصل کرو، اچھا اخلاق اختیار کرو، اور امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا فریضہ انجام دو۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے: لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او اصلاح بین الناس۔ آپس میں بہت زیادہ باتیں کرنے میں کوئی اچھائی نہیں ہے مگر یہ کہ صدقہ دینے یا نیکی کرنے یا آپسی اختلاف کو ختم کرنے کی بات کی جائے۔ تمام برائیوں اور آلودگیوں سے دور رہو، نماز شب کو کبھی ترک نہ کرنا۔ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تھا: یا علی علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، من استخف بصلاۃ اللیل فلیس منا۔ اے علی، تم پر لازم ہے کہ نماز شب، تم پر لازم ہے کہ نماز شب، تم پر لازم ہے کہ نماز شب، اور جو شخص نماز شب کو سبک سمجھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی اس نے ہماری روش اختیار نہیں کی۔ تم ہماری باتوں پر عمل کرو اور ہمارے شیعوں سے بھی کہو کہ وہ ان باتوں پر عمل کریں۔
صبر و تحمل سے کام لو اور ظہور کا انتظار کرو، کیونکہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کا سب سے بہترین عمل انتظار ہے۔ ہمارے شیعہ اس وقت تک مغموم و محزون رہیں گے جب تک کہ میرا فرزند قائم ظہور نہ کرے۔ پیغمبر اسلام نے یہ بشارت دی ہے کہ وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گے جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ اے بزرگ شخصیت کے حامل ہمارے مورد اعتماد ابوالحسن، صبر کرو اور ہمارے شیعوں کو صبر کی تعلیم دو۔ ہاں، یہ زمین خدا کی زمین ہے، وہ اپنے نیکوکار بندوں کو اس کا وارث بنائے گا اور نیک انجام پرہیزگاروں کا ہوگا۔ خدا کا سلام ہو، اس کی رحمت اور برکت ہو تم پر اور ہمارے تمام شیعوں پر۔ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ امام کے معجزات۔ اپنے آبا و اجداد کی طرح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی غیب کی دنیا سے واقف تھے۔ خدا اور فرشتوں سے ان کا خاص ربط تھا۔ وہ تمام علوم جو امامت کے لیے ضروری ہیں وہ سب خدا نے آپ کو مرحمت فرمائے تھے۔ علماء نے دریافت کیا اور دوسری کتابوں میں آپ کے معجزات ذکر کیے گئے ہیں۔ ان تمام معجزات کا ایک جگہ ذکر کرنے کے لیے ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ اختصار کے پیش نظر ذیل میں صرف چند معجزات کا ذکر کرتے ہیں۔ ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے کہ میں ایک دن ابو محمد حسن عسکری کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ سے چاندی مانگوں اور اس سے اپنے لیے انگوٹھی بنواؤں۔ امام کی خدمت میں بیٹھا رہا اور اپنا مدعا بیان کرنا بھول گیا۔ جب میں چلنے لگا تو اس وقت امام نے فرمایا کہ تم چاندی چاہتے تھے، ہم نے تمہیں انگوٹھی دے دی اور اس کی بنوائی اور رنگ ہماری طرف سے ہے، یہ انگوٹھی تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اے میرے آقا، آپ خدا کے ولی اور میرے امام ہیں، آپ کی اطاعت اپنے دین کا جز جانتا ہوں۔ فرمایا اے ابو ہاشم، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ نور الابصار میں شبلنجی نے ابو ہاشم جعفری سے روایت نقل کی ہے کہ میں اور 4 افراد صالح بن وصیف کے قید خانے میں تھے کہ امام حسن عسکری اور ان کے بھائی جعفر بھی قید خانے میں لائے گئے۔ ہم سب امام کے گرد جمع ہو گئے۔ اس قید خانے میں قبیلہ بنی جمحہ کا ایک شخص تھا جو اپنے کو علوی کہتا تھا۔ امام نے ہم سے فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان غیر شخص نہ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تمہیں رہائی کب ملے گی۔ امام نے اس مرد جمحہ سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور وہ باہر چلا گیا۔ اس وقت امام نے ہم سے فرمایا کہ یہ شخص تم سے نہیں ہے، اس سے ہوشیار رہو، جو باتیں تم نے کی ہیں اس نے ان سب کی رپورٹ تیار کی ہے تاکہ خلیفہ کو پیش کریں۔ اس وقت رپورٹ اس کے لباس میں ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی تلاشی لی اور اس کے لباس سے وہ رپورٹ نکالی۔ اس نے اس رپورٹ میں بڑی اہم اور ہمارے بارے میں خطرناک باتیں لکھ رکھی تھی۔ محمد بن ربی شیبانی کا بیان ہے کہ میں نے اہواز میں ایک 2 خدا کو ماننے والے سے مناظرہ کیا اور اس کی بعض باتوں سے متاثر ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد سامرہ گیا اور احمد بن خصیب کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے غور سے دیکھا اور انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا احد فواحد، خدا ایک ہے، اس کو ایک ہی مانو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اسماعیل بن محمد کا بیان ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب امام تشریف لائے میں آپ کے پاس گیا اور اپنی تنگ دستی اور پریشان حالی کا تذکرہ کیا۔ خدا کی قسم اسی وقت میرے پاس 1 درہم بھی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا تمہارے پاس 200 دینار ہیں اور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ 1 درہم بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ تمہیں کچھ دوں گا نہیں۔ امام نے اپنے غلام سے فرمایا اس وقت جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو دے دو۔ غلام نے مجھے 100 دینار دیے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور واپس ہونے لگا۔ اس وقت امام نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جس وقت تمہیں ان 200 دیناروں کی ضرورت پڑے وہ تمہیں
نہ ملے۔ میں فوراً وہاں گیا جس جگہ دینار رکھے تھے، سارے دینار وہیں پر رکھے تھے، میں نے جگہ بدل دی اور اس طرح چھپا دیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس واقعے کو ایک مدت گزر گئی، ایک مرتبہ مجھے ان دیناروں کی ضرورت پیش آئی، جب لینے گیا تو وہاں ایک دینار بھی نہ تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ میرے لڑکے کو وہ جگہ معلوم ہو گئی تھی اور اس نے وہاں سے دینار نکال لیے، اور جیسا کہ امام نے فرمایا تھا مجھے ان دیناروں سے کچھ بھی نہ ملا۔ محمد بن عیاش کا بیان ہے کہ ہم چند افراد آپس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہاں ایک ناسبی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں بغیر روشنائی کے کاغذ پر ایک چیز لکھ رہا ہوں، اگر امام نے اس کا جواب دے دیا تو قبول کروں گا کہ وہ امام برحق ہیں۔ ہم نے اپنے سوالات لکھے، ناسبی نے بھی ایک کاغذ پر بغیر روشنائی کے کچھ لکھا اور یہ ساری چیزیں امام کی خدمت میں پیش کر دی۔ امام نے ہمارے سوالات کے جواب تحریر فرمائے اور ناسبی کے کاغذ پر اس کا اور اس کے والدین کا نام تحریر فرمایا۔ جب ناسبی کی نگاہ اس تحریر پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے عقیدہ حق کو قبول کر لیا اور امام کے شیعوں میں شامل ہو گیا۔ عمر بن ابی مسلم کا بیان ہے کہ مسمعی میرا پڑوسی تھا، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی اور مجھے بہت تکلیف دیتا تھا۔ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط لکھا اور یہ استدعا کی کہ آپ دعا فرمائے کہ یہ مشکل حل ہو جائے۔ امام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تمہاری پریشانی بہت جلدی دور ہو جائے گی اور تم اس پڑوسی کے گھر کے مالک ہو جاؤ گے۔ 1 مہینے کے بعد مسمعی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس کا گھر خرید لیا اور اس کو اپنے گھر میں شامل کر لیا۔ ابو حمزہ کا بیان ہے کہ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ امام اپنے غلاموں جو مختلف نسل و ملک کے تھے، ان میں ترک و دیلم، روم و روس وغیرہ کے غلام بھی تھے، سے خود ان کی زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ امام تو مدینے میں پیدا ہوئے ہیں اور اتنی زبانوں میں گفتگو فرماتے ہیں۔ امام نے میری طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا، یقیناً خداوند عالم نے اپنی حجت کو ساری مخلوقات میں ممتاز قرار دیا ہے اور اسے ہر چیز کی معرفت عطا کی ہے۔ امام مختلف زبانوں، حسب و نسب اور رونما ہونے والے واقعات کا علم رکھتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو امام اور بقیہ لوگوں میں کیا فرق رہ جاتا۔ ناظرین، ہماری گفتگو 710 سے شروع ہو کے 717 تک پہنچ گئی ہے، لہذا گفتگو کے سلسلے کو یہیں تمام کرتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔